اب بحیرہ راہب حضور سے مکالمہ کرتا ہے، نام پوچھتا ہے کہ مسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ جواب دیتے ہیں میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر وہ حضور کو قسم دیتا ہے، اقسمک باللات والعزیٰ، میں تمہیں عزیٰ، لات اور عزیٰ ان بتوں کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ تم مجھے سچ سچ بتاؤ گے۔ اب غور فرمائیے کہ جب اس نے یہ کہا نا کہ اقسمک باللات والعزیٰ، تو آپ نے فرمایا، غصے میں فرمایا، لا تقسمنی باللات والعزیٰ، خبردار مجھے لات اور عزیٰ کی کبھی قسم نہ دینا۔ اب آپ دیکھیے عمر مبارک کی 10 برس کی عمر، اس عمر میں بھی آپ کو غصہ آیا، اور آپ نے فرمایا انی ابغضہم اشد البغض، روئے زمین پر اگر مجھے کوئی سب سے زیادہ ناپسند چیز ہے تو یہ بت مجھے سب سے زیادہ ناپسند ہیں، یہ معبودان باطلہ ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت میں اللہ نے اپنی وحدانیت کی محبت رکھی تھی اور شرک کی نفرت پیدا فرما دی تھی۔ حالانکہ ذرا ایک لمحے کے لیے غور فرمائیں، یہ الفاظ ایک 10 سال کا بچہ کہتا ہے، دور دور تک جس کے نبی ہونے کا کسی کو نہیں پتہ، یہ تو سب کو پتہ ہے، اپنے اور بیگانے سب مانتے ہیں کہ ان جیسا مبارک اور نیک اور پاکیزہ کوئی نہیں ہے، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہوں گے، اور نہ ہی کوئی آپ پہ وحی اتری تھی۔ اور یہ معاشرہ وہ تھا کہ جس نے 350 سے زیادہ بتوں سے اللہ کے گھر کو گدلا کیا ہوا تھا، ہر جگہ بت ہی بت، دنیا میں بت پرستی کی اماج گاہ گڑھ تھا بتوں اور شرک و بدعت کا۔ اس شرک و بدعت کے گڑھ میں رہ کر رسول کائنات کو اللہ تعالیٰ کیسے پروان چڑھا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ نفرت اسی شرک و بدعت سے آپ فرما رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آپ کی تربیت کا سامان تھا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اپنی اولادوں کے دلوں کے اندر ہمیں بھی یہی جذبہ بچپن سے پیدا کرنا چاہیے، شرک کی نفرت پیدا کرنی چاہیے، کفر کی نفرت اپنی اولادوں کے دلوں میں پیدا کرنی چاہیے، اگر ہم چاہیں کہ ہماری اولادیں بڑی ہو جائیں اور ہم رہیں نہ رہیں وہ ایمان اور توحید کے اوپر ثابت قدم رہیں، تو پھر ہمیں ایسا کرنا ہوگا کہ اپنی اولادوں کی دلوں میں ان معبودان باطلہ، شرک اور کفر کے ان تمام غلط خیالات اور نظریات کی نفرت اپنی اولادوں کے خمیر میں، ان کی فطرت میں ہمیں بٹھانی پڑے گی، اور اللہ رب العزت کی محبت، توحید، عظمت سے اپنے دلوں کو اور اپنی اولادوں کے دلوں کو منور کرنا پڑے گا۔ آپ کا یہ جملہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق رقم کر رہا ہے۔ تو پھر اس نے کہا انی اقسمک باللہ، جب آپ نے اس کو ڈانٹ دیا اور آپ نے یہ غصے کا، ناراضی کا اظہار فرمایا، تو اس نے جملہ بدلا، اس نے کہا انی اقسمک باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر تم سے بات کرتا ہوں